اچھا چلیں تھوڑا سا اسٹوڈنٹس یونین پہ بات کرتے ہیں جس کی بنیاد ہی پیپلز پارٹی نے رکھی تھی، اور نہ صرف اسٹوڈنٹ یونین بلکہ ہر جگہ پہ یونینز کی بنیاد ہی انہوں نے رکھی تھی. اگر آپ پی آئی اے کی بات کریں تو وہاں پہ پیپلز یونٹی بڑا زبردست وہاں پہ کام کر رہی ہے اور ضرورت بھی تھی. اس وقت پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز پہ بین ہے جو میرے خیال میں مشرف دور میں لگی تھی. یہ کیوں لگا تھا بین؟ اس کی پیچھے کہانی کیا ہے؟ دیکھیں جی، اسٹوڈنٹ یونین سب سے پہلے تو یہ بنیادی طور پہ ریپرزنٹیشن آف اسٹوڈنٹس ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے ود دیئر میوچل کنسنٹ، ود دیئر میوچل الیکشن، اس سے ایک وہ بندے کو، دو بندوں کو نامینیٹ کرتے ہیں، اس کو سینڈیکیٹ میں، سینٹ میں، یونیورسٹی کی کمیٹیز میں بٹھاتے ہیں. اب اس میں کیا جو مین لاجک ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں اسٹوڈنٹ آر دا میجر اسٹیک ہولڈرس، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. اور یہ مطلب یونیورسٹی میں ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن بھی اسٹیک ہولڈر ہے، فیکلٹی بھی اسٹیک ہولڈر ہے، ایچ ای سی بھی اسٹیک ہولڈر ہے ایک، لیکن جو سب سے میجر ہے جس نے فیس دینی ہے یونیورسٹی نے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی چل رہی ہے، وہ تو اسٹوڈنٹس ہیں، میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور ان میجر اسٹیک ہولڈرز کی نمائندگی بنیادی طور پہ اسٹوڈنٹ یونین کا مطلب یہ ہے. اسٹوڈنٹ یونین اب یہ نمائندگی کہاں پہ؟ سینڈیکیٹ میں. ٹھیک ہے، مطلب یونیورسٹی میں جتنی بھی کمیٹیز بنے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیونٹ، جہاں پہ پالیسیز ڈسکس ہوں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کا نمائندہ بیٹھے. اور یہ اس سینس میں تھا کہ مطلب اس کو تھوڑا سا رنگ اور دیا گیا کہ یونین سے مراد شاید کوئی گروپ بازی ہے، کہ ایک گروپ بنے گا، اس کا ایک پریزیڈنٹ ہوگا، اس کا الیکشن ہوگا. بنیادی طور پہ یہ اس طرح نہیں ہے. اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشنز یونیورسٹیز اور باڈیز خود کرواتی تھیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی انڈیا میں کچھ اسٹیٹس میں اسٹوڈنٹ یونین ابھی بھی ایکٹیو ہے، تو آپ اکثر ادھر ان کا اگر وہ سیٹ اپ ملاحظہ کریں تو اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹیز یا جو پبلک باڈیز ہیں وہ خود الیکشن کنڈکٹ کرواتی ہیں، اور وہ جو الیکشن کنڈکٹ ہوتے ہیں اس کی بیس پہ نامینیز سلیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ نامینیز پھر بیٹھتے ہیں سینڈیکیٹ میں، سینٹ میں، یو ڈی سی وغیرہ میں، یہ جو اسٹوڈنٹس کے ریلیونٹ کمیٹیز ہیں، باڈیز ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوگی اسٹوڈنٹ یونین کی. ذرا اب آ جاتے ہیں بین کے اوپر. تو اسٹوڈنٹ یونین بنیادی طور پہ بنائی تھی بھٹو صاحب نے. بھٹو صاحب نے کافی ساری چیزیں، مطلب اب بنیادی طور پہ یہ بھی ایک ڈیموکریٹک نارم ہے. تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی پہ بات کر رہے تھے، تو یہ بھی ایک ڈیموکریٹک ویلیو ہے. آپ کا آئین جو ہے وہ اس پہ پورا چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا. تو اس میں رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہے، میں بتاتا ہوں نا. یہ مطلب اس میں یہ ہے کہ اس کو وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے. لاز ٹائم بائی ٹائم گورنمنٹ بناتی ہے، امینڈ کرتی ہے، لیکن میں 73 کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آپ کو پورا چیپٹر فنڈامنٹل رائٹس کا دیا گیا ہے. ان فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر تاجروں کو بھی آزادی ہے کہ وہ اپنی یونینز بنائیں، مزدوروں کو بھی آزادی ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی آزادی ہے. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے، اور اسی طرح ٹیچرز کو بھی آزادی ہے. اب یونیورسٹیز میں اکیڈیمک سٹاف ایسوسیشنز تو ایکٹیو ہیں، جو اکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن ہے وہ تو ایکٹیو ہے، اور پروفیسر اپنی نامینیشنز دیتے بھی ہیں. مطلب ایک یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ میں پنجاب اور کے پی دونوں میں پروفیسر، ایسوسیٹ، اسسٹنٹ، لیکچرر، ان سب کا ایک بیٹھتا ہے، ایک بندہ بیٹھتا ہے وہاں پہ، اسٹوڈنٹ نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یونیورسٹیز میں جو ایڈمنسٹریٹو آفیشیلز ہیں ان میں سے 1-2 لوگ بیٹھتے ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں بیٹھتا. جس ضلع میں یونیورسٹی ہے وہاں سے 1-2-3 ایم پی ایس بیٹھتے ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، آلدو میں ان کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اسٹوڈنٹس بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب آتے ہیں بھٹو صاحب نے، چونکہ یہ ایک مطلب اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک گراس روٹ لیول کا آپ کا بندہ ہے ایک سوسائٹی میں، اور گراس روٹ لیول بھی وہ ایسا ہے کہ وہ گراس روٹ لیول سے وہ بالکل مارکیٹ میں آنے والا ہے. کیونکہ یونیورسٹی ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ یونیورسٹی ایک ایسا مرحلہ ہے یا ایک ایسا سٹیپ ہے کہ جس کے بعد کوئی مزید بندے نے پروفیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. ٹریننگ انسٹیٹیوشن یونیورسٹی کے بعد نہیں ہے. جو فائنل ٹریننگ ہے وہ آپ نے اس ادارے سے لے کر سوسائٹی میں آ جانا ہے، یعنی کہ یہ آخری مکتب ہے، اس کے بعد آپ نے معاشرے میں آنا ہے. اور جب آپ سوسائٹی میں آئیں گے تو یہ ساری ٹریننگ آپ ادھر سے لے کر آئیں گے. اور پاکستان میں اب تک جتنی بھی کوالٹی پالیٹکس آئی ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین سے آئی ہے. مطلب وہ اسٹوڈنٹس نے پراپر پالیٹکس کی ہے، پولیٹیکل مینرز ان لوگوں میں ہیں جو اسٹوڈنٹ یونین سے لوگ آئے ہیں. ابھی بھی آپ گورنر کے پی ہیں فیصل کریم کنڈی، وہ پی ایس ایف میں تھے پہلے. آپ ان کے ایٹیچیوڈ کو، بات کے طریقے کو، ڈیموکریٹک ویلیوز پہ وہ بندہ ہمیشہ بات کرتا ہے، ان کو دیکھیں.
آپ کے پاس نہیں بہت تو آپ فدید کی طرف جا رہے ہیں. مائی کوسچن واز کہ بین کیوں لگا ایسا, اس کے پیچھے کیا کوئی کہانی تھی؟ اچھا میں اس پہ آتا ہوں. وہ ذرا چونکہ ٹاپک اس طرح کا ہے. اچھا بین بھٹو صاحب نے اس ٹائم پہ یہ یونینز بنا دی, ٹھیک ہے, یہ یونینز چلتی رہیں. پھر آگے ضیاء صاحب نے اس پہ بین لگا دیا. جو پہلا بین لگا تھا وہ جنرل ضیاء کے دور میں لگا تھا, اور وہ صرف اسٹوڈنٹ یونین پہ نہیں لگا تھا, وہ صحافیوں کی یونینز پہ بھی لگا تھا, ٹریڈ لیبر سب پہ لگا تھا. کیونکہ ایک جو ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے نا, وہ لوگوں کو یونائٹ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جب لوگ یونائٹ ہوں گے وہ رائٹس مانگیں گے. اسٹوڈنٹ یونین کا بھی مسئلہ یہ ہے, اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کیوں نہیں ہونے دیا جاتا, کیونکہ اسٹوڈنٹ اپنے رائٹ ڈیمانڈ کرے گا, ٹھیک ہے, اور وہ یہ رائٹ دینے کے موڈ میں نہیں ہے. اور اسٹوڈنٹ زیادہ تر کون ہے؟ یوتھ ہے. یوتھ آپ کی 70% ہے. جب یوتھ آپ کی نکلے گی تو یوتھ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. جب ڈیلیور کرنا پڑے گا تو اس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلا سٹیپ ہی نہ لو تاکہ ادھر تک نوبت نہ آئے. اب آگے آ جاتے ہیں. پھر بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تو اس ٹائم پہ بھی اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کیا گیا. پھر مشرف دور میں اس کو دوبارہ بین کر دیا گیا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ بات کریں انٹرپریٹیشن آف لا کی, یا آپ بات کریں آئین کی تشریح کی, تو اس پہ کافی سارے ججمنٹس موجود ہیں, جن میں 2 سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں. 2012 میں بھی ایک ججمنٹ آیا تھا سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ نے پراپرلی کہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کا رائٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین ہو, ٹھیک ہے, اور پراپر جو ہماری ایپیکس کورٹ ہے یا جو ہماری ہائی کورٹس ہیں, سندھ کا بھی اس میں ڈیسیژنز موجود ہیں, لاہور کے بھی ڈیسیژنز موجود ہیں. تو ان لوگوں نے پراپر ججز نے ایڈوکیسی کر رکھی ہے, یعنی کہ انہوں نے پراپر اس کو ایڈوکیٹ کیا ہے کہ ہم مطلب اس میں ان ڈیسیژنز کو بھی تک امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا. اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا تھا اس پہ وائس چانسلرز کمیٹی بنائی گئی تھی. وہ مطلب وہ جس طرح محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پتہ نہیں وہ کہاں پہ گئی, تو اس وائس چانسلر کمیٹی کی بھی رپورٹ ادھر ادھر ہو گئی. کیونکہ کوئی بھی چیز ہے تو مطلب ایک پہ بین لگ چکا ہے اور وہ پچھلے 20-25 سال سے لگا ہوا ہے, تو جب بین لگا ہوا ہے تو اس بین کو اگر ہٹانا ہے تو لیگل کمپلیکیشنز تو ہوں گی. تو ان لیگل کمپلیکیشنز کو دور کرنے کے لیے وہ چیزیں اسٹینڈنگ کمیٹیز اور مختلف کونسلز کے اور میٹنگز کے نظر ہو جاتی ہیں. اور جب ان بینچز میں یہ چیزیں جاتی ہیں تو پھر وہ لوگ تو یہ نہیں چاہتے کہ. اچھا حامد, آپ نے کہا کہ پاکستان کی 70% جو یوتھ ہے, اور obviously 70% از اے بگ نمبر, پاور ہے ان کی, بین کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف اسٹوڈنٹس کیوں نہیں آتے باہر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین سے بین ہٹے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا. اس میں یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو وہ تو گورنمنٹ میں رہے ہیں, انہوں نے بحال کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی تو سندھ میں اس کا قرارداد پاس کر چکی ہے. حالانکہ یہ جو چیز ہے اس کو ایک یہ نیشنل انٹرسٹ کا کام ہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کا فائدہ ہے. مطلب اگر پی ٹی آئی اس کو کے پی میں بحال کر دیتی ہے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا فائدہ نہیں ہے. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس الیکٹ بھی ہوں گے تو پاسبلی زیادہ تر ان کے ہوں گے. اور الیکشن تو جس طریقے سے پاکستان میں الیکشن کا ایک وہ الیکشن کا نام لیتے جو ہمارے ذہن میں کیفیت بنتی ہے, تو اس کو اگر مد نظر رکھیں تو وہ تو ظاہر ہے جس کی گورنمنٹ ہے اس کے زیادہ لوگ ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی بحال کر دے, سندھ میں پیپلز پارٹی نے اس پہ قرارداد پاس کر لی ہے. یہ لیگل کمپلیکیشنز کے لیے اس پہ وہ جو سندھ میں لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے پاس یہ چیز موجود ہے. اور یہ جو پالیسی میکنگ کا ہمارا سائیکل ہوتا ہے نا جی, اس میں سب سے پہلے مطلب جو پبلک ایڈ میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جی پالیسی فارمولیٹ ہوتی ہے, پھر پالیسی کو امپلیمنٹیشن کے لیے مختلف فیزز سے گزارا جاتا ہے. تو وہ مختلف فیزز میں جا رہی ہے, پالیسی فارمولیٹ ہو چکی ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی اتحادی بھی ہے, 55 سیٹرز ہے, اور ڈیسیجن میکنگ اور پالیسی میکنگ میں ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. تو نیشنل لیول پہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو, جہاں بہت سارے یونینز بحال کی, پیپلز یونٹی کی بات کروں پی آئی اے میں تو بھی وہ ایکٹیو, اور ریسنٹ پاس میں ان کا الیکشن بھی ہوا, تو وہاں پر بھی آپ اپنی بات پہنچائیں چیئرمین شپ تک کہ یار اس کو آواز بلند کی جائے اس حوالے سے؟ اصل میں اس پہ ہم ظاہر ہے اپنی لیڈرشپ سے بات اکثر کرتے بھی ہیں, ہماری لیڈرشپ کو بھی اس بات کا ادراک ہے. تو میں اس پہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, تو میں ان کو اس پہ آگاہ بھی کروں گا کہ آپ اس پہ قرارداد موو کریں. اور لیکن میں نے آپ کو وہ بات کی کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز اس کو نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, اگر پیپلز پارٹی یہ قرارداد پیش کرے گی بھی, اور پیپلز پارٹی نے کے پی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی بھی, احمد خان کنڈی صاحب جو ہمارے ایم پی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے, فیصل کریم کنڈی صاحب کے بھائی ہیں, تو انہوں نے قرارداد پیش کی پراپر. ٹھیک ہے, میرے پاس وہ قرارداد بھی موجود ہے اور اس کو پاس ابھی تک وہ نہیں ہوئی کے پی اسمبلی سے.
تو کے پی اسمبلی میں تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ ایک قرارداد پیش کر دیں. ظاہر ہے میجورٹی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس وہاں پہ. ٹھیک. اچھا حامد، جب ہم اسٹوڈنٹ یونینس کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں ایک اور ورڈ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس. کیا یہ ایک چیز ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ابھی ہو رہی ہے اور اسٹوڈنٹ یونین ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس یہ ہے کہ اب دیکھیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کے حق میں نہیں ہیں. ابھی آپ کو یہ پوائنٹ ذرا آڈینس کو کلیئر ہوگا کہ یہ اس طرح ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نیشنل لیول کی یا پروونشل لیول کی، نیشنلسٹ ہوں یا وہ سوشلسٹ ہوں یا کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتی ہوں، وہ اپنے دھڑے بنائیں یونیورسٹی میں اور وہ دھڑے اس پارٹی کے لیے کام کریں. اسٹوڈنٹ یونین یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے ایک بندے کو نامینیٹ کریں. ظاہر ہے وہ تو پھر اسٹوڈنٹس کے نمائندے ہوں گے نا، ریگارڈلیس آف اسپیسیفک جماعت کے نہیں ہوں گے، ریگارڈلیس آف دیئر پارٹی ریپرزنٹیشن یا پارٹی اٹیچمنٹ. اس کے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسٹوڈنٹ کا. اسٹوڈنٹس اس کو خود نامینیٹ کریں فار دیئر اون رائٹس. ٹھیک ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ یونین کا کانسیپٹ ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا یہ ہے. اب اسٹوڈنٹ پالیٹکس تو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آئی ایس ایف ہے، پی ایس ایف ہے، ایم ایس ایف، یہ جمعیت، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کیوں اسٹوڈنٹ یونین کی طرف جائیں گی؟ یہ تو پیورلی ایک اسٹوڈنٹ کاز ہے نا، اس میں کسی کا پولیٹیکل بینیفٹ نہیں ہے بلکہ ان کا لاس ہے، ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ان پاس جب اسٹوڈنٹ یونینز بحال تھی بی بی کے دور میں یا اس سے پہلے، تو ایسے کون کون سے اقدامات کیے تھے اسٹوڈنٹ یونین نے بڑے لیول پہ جس سے ان کو بھی فائدہ ہوا تھا اور آگے بھی نیشنل لیول پر بھی جو چیز آگے گئی تھی؟ دیکھیں اصل میں یونینز کی کوئی ایسا کوئی اقدام ہوا ہو جو مطلب جس سے گورنمنٹ کو یا ابھی جماعتوں کو خطرہ ہے کہ یار ان کو آگے نہیں آنے دینا، ان کی بحالی نہیں کرنی؟ اس میں یہ ہے نا کہ مثال کے طور پہ یونیورسٹیز اکثر اس طرح کرتی ہیں کہ آئی ول ناٹ مینشن دا نیم بٹ اے پرٹیکولر یونیورسٹی، اس نے اس طرح کیا کہ اس کا جو ایکریڈیٹیشن کونسل ہوتی ہے مختلف اسپیشلسٹ یا اسپیشلائزڈ پروگرامز کے لیے، تو ان کے ساتھ ان کا کوئی پنگا ہو گیا کسی بات پہ. اینڈ جب وہ پنگا حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے اس کے واجبات ادا نہیں کیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ واجبات ہمیں دیں گے، اور وہ واجبات اس طرح وصول کیے گئے کہ سارے سیمیسٹرز کے بچوں کی فیسیں ڈبل کر دی گئیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ ٹوٹلی ایک ایکس پارٹی ڈیسیژن ہے. کیا آپ نے اسٹوڈنٹ کو اعتماد میں لیا؟ کیا آپ کا کونسل سے جھگڑا تھا اسٹوڈنٹ کی وجہ سے تھا؟ کیا اسٹوڈنٹ اس میں پارٹی تھا؟ کیا اگر آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ تھا اس میں جس کی وجہ سے وہ کونسل آپ کا کام نہیں کر رہی تھی، یا وٹ ایور جو بھی وجہ تھی، آپ نے اسٹوڈنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا؟ اس طرح کے بہت سے ایکس پارٹی ڈیسیژنز ہو جاتے ہیں. اور یہ تو ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے لا آف نیچرل جسٹس کا کہ نو ون شیل بی کنڈیمڈ انہرڈ. کسی کو بھی بغیر سنے تو سزا نہ دیں. تو اسٹوڈنٹ کا ایک نمائندہ ہو، کم از کم اس کی بات تو سنی جائے. اور جب یہ پریویسلی یونینز ایکٹیو تھیں تو تب جو بھی سبسڈیز یا جو بھی ریلیف اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا تھا وہ پراپر ڈیلیور ہوتا تھا. یا اگر اس میں مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پرفیکٹ ہے یا میں اسٹوڈنٹ یونین کا نمائندہ بن جاؤں گا تو میں بالکل پرفیکٹ انسان ہوں، نہیں، غلطی ہر ایک میں ہوتی ہے. لیکن وہ جو ایک پراپر جو ایلیمنٹ ہے یا اسپیسیفک ایلیمنٹ ہے وہ بہت منیمائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ مطلب فیسز تب بھی بڑھ جاتی ہیں اگر اسٹوڈنٹ ہوتا، لیکن ڈبل نہ ہوتی، اتنا ظلم نہ ہوتا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کالجز یا یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز پر تو بین ہے اور یونیورسٹی نہیں چاہتی کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہوں، لیکن اسٹوڈنٹ پالیٹکس چل رہی ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے؟ نہیں، ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے نا جی. وہ تو مختلف دھڑے ہیں. وہ جو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ جنگ آزادی تھی 1857 میں. تو جنگ آزادی میں جو فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ باغیوں کی تعداد 50-60 ہزار تھی، اور جو انگریز لڑنے کے لیے دلی آئے تھے وہ 3,3500 تھے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ انگریز آرگنائزڈ فارم میں تھے، ڈسپلنڈ تھے، اور ہائی لیول ملٹری ٹریننگ تھی، اور یہ لوگ تو گروپس تھے، مطلب ہر ایک چودھری سردار وڈیرے کے 200-200 بندے اپنے تھے. اب جب ایک کے بندے پکڑے گئے یا وہ نرگے میں آ گئے دشمن کے اور دشمن ان پہ اٹیک کر رہے، تو وہ دوسرے سپورٹ نہیں کرتے تھے کہ بھائی وہ پنجابی جیسے یاد ہے نا، وہ بڑیاں گلاں پہ کر دا، یہ اس نو چیک کرو، یعنی کہ ادھر تو بہت باتیں کر رہا تھا، اس کو ذرا چیک، اس کو ٹیسٹ کرو. اور جب اپنے پہ بات آتی پھر جاتے. تو یہ تو اس کو انگریز کو تو اس کا فائدہ ہوا، اور انگریز نے تو جو ریگولیشنز بنائے گا، وہ جو ادارے بنا کے جائے گا، جو کلونیل سسٹم تو بنیادی طور پہ ہے ہی ہے. تو یہ تو یونیورسٹیز کو تو یا تعلیمی اداروں کو تو اس چیز کا فائدہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ڈیوائڈڈ فارمز میں رہیں، گروپس میں رہیں، تاکہ جب بھی مطلب ایک کو سپریس کرنا ہو تو دوسرے ہماری مدد کو آئیں.
مطلب اب مثال کے طور پہ کوئی یونیورسٹی اگر ISF کے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہے گی تو اس کو پیپلز پارٹی یا نون لیگ والوں کی سپورٹ کے بغیر تو وہ نہیں کر سکتی، اور اگر پیپلز پارٹی والے پہ کرنا چاہے تو ان کی سپورٹ لینا ہوگی. ایسا ہی ہے. تو یہ تو اوپر تک ہاتھ ہوتا ہے جی. اسٹوڈنٹ پالیٹکس تو یونیورسٹی خود چاہتی ہے، کوئی بھی یونیورسٹی کی یہ ہو. ظاہر ہے کسی کے خلاف جانے کے لیے پھر باقیوں کا اعتماد ملے. بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے. چلیں بہت شکریہ حامد، بڑی زبردست ڈسکشن کی آپ نے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ یونینز جو ابھی تک اس کو ہم ریلیٹ کر رہے تھے، سیم سمجھ رہے تھے، بٹ یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. اسٹوڈنٹ یونینز پر بین کب لگا، کیوں لگا، اور اس کی بحالی کتنی ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر حامد مسعود گوندل نے بڑی بریف ڈسکشن کی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے یا جو اسپیشلی اس پر پیپلز پارٹی کا بڑا کام ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ہوش آ جائے اور دوبارہ سے وہ اسٹوڈنٹس کی فعالی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کریں، کیونکہ یہ قوم کا مستقبل ہے. انہوں نے ہی آگے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، تو یہ ٹریننگز یونیورسٹی لیول سے بہت ضروری ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اور اسپیشلی اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. آپ کون کون سی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں کا کیا صورتحال ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز یا پالیٹکس جو چل رہی ہے کس لیول پر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.